بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز۔ آج میرو اور بادشاہ کے بیٹی کی اسٹوری کے قسط نمبر 5 میں حاضر ہیں۔ اس کے لیے معذرت کہ کل ہم لوگ کا 5 قسط کا ٹائم تھا، لیکن مجبوری کی بنا پہ ہم لوگوں نے اپلوڈ نہیں کیا۔ اور قصے کا رائٹر ہے استاد علیف زامرانی، کتاب کا نام ہے سوداگر 1 اور اس کا ریسرچ کرنے والا ہے استاد عبدالکریم لاچار۔ ناظرین غور سے سنیے کہ ہم جو قصے بیان کرتے ہیں تو وہ قصے کے اندر ایک ضرور مارل اور نتیجہ ہوتا ہے کہ اس دور کے لیے کوئی سبق آموز بات اس کے اندر ضرور آپ کو نیا سیکھنے کو ملے گا۔ ہم لوگ کا چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں، اور بڑھتے ہیں آج کا اسٹوری کا طرح۔ ناظرین، جو پارٹ 4 میں جب بادشاہ کی کالے لڑکی کے ساتھ نوجوان کا شادی ہو گیا اور دونوں کے ساتھ اتنا پیار ہو گیا کہ جیسا کالا مسک کے اندر اتنا خوشبو نکلتا ہے اور کالا مسک ہرن کے مشک سے نکلتا ہے اور اس کے چربی سے بنتا ہے، اور باہر جب آتا ہے تو اتنا خوشبو ہوتا ہے کہ دنیا اس کا قیمت چکانے کے لیے بھی پیچھے دریغ نہیں کرے گا، یعنی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ لوگ کے اندر اتنا پیار اور خوشی آیا۔ ادھر سے ہو گیا اسٹوری تمام، اور میرو اپنے دوسرے پیاروں کی نیند بھری رات میں سو گیا، اور صبح ہو گیا۔ ناشتہ ہونے کے بعد دونوں کا گپ شپ کے بعد دن گزرنے کے بعد دوسری جب رات میں وہ لوگ کھانا ختم کر کے بادشاہی پلنگ میں بیٹھے تو میرو کے بیوی نے غور سے اپنے پیارے برے محبت کے نگاہ سے میرو کو دیکھنے لگا، تو میرو کو یاد آیا کہ ہمارا ابھی معشوق کو ایک قصہ ضرور سنانا چاہیے۔ چنانچہ میرو نے بولا کہ سنیے کہ آج میں ایک قصہ لانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، آج کا قصہ اس طرح ہے کہ میرو نے شروع کیا کہ ایک بوڑھی ماں تھی اور بہت بد چلن اور بہت بد کردار عورت تھی، کہ اس کے دور میں سب لوگ اس کو اچھا خیال نہیں کرتے تھے، اور وہ اپنے زندگی میں کوئی بھی نیک کام نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس کو نیک کام کرنے کا عادت نہیں تھا، اور اس کا عادت یہی تھا کہ وہ لوگوں کو چاپلوسی کر کے، یا کہ کوئی عورت اپنے مرد سے ناراض ہے تو اس کے ساتھ کچھ سحر جادو کرتے تھے اور خبروں میں لے کے جاتے تھے، مریدوں کے، پیروں کے، پیشواؤں کے بارگاہوں میں جاتے تھے اور اس سے حاجت و مرادیں مانگتے تھے، اور وہ کام شگون اور فعال کرتے تھے کہ آدمی لوگ جو برے طرح اس کو یاد کرتے تھے، اور دنیا کے برے لوگ اس کے ساتھ اس کا آنا جانا تھا۔ نشہ خور، بد چلن، بد کردار اور دوسرے نالائق اور لجوس آدمی جو کہ تھے، اس کے ساتھ سب لوگوں کا اس کا واسطہ تھا۔ اور ناظرین، بوڑھی عورت کا یہی عادت تھی کہ وہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ ناراض ہوتا تھا تو اس مرد کو بھی ہیلپ کرتا تھا، اور اس کے لیے کچھ کرتے تھے کہ اس کو پامسٹر وغیرہ دیکھنے والا، ہاتھ دیکھنے والا اور کالا جادو کرنے والا لوگوں کا صلاح دیتے تھے، اور وہ لوگ کا کام کو کرتے تھے، اور جس کا گھر اچھا تھا اس کو اجاڑتا تھا، اور جس کا گھر اجاڑتا تھا کبھی کبھار وہ لوگ کو بھی اچھا کرنے کے لیے وہ لوگ اس کے ساتھ آتے تھے اور اس سے کچھ مشورے اور باتیں کرتے تھے۔ ناظرین، وقت گزرتا گیا اور بوڑھی عورت یہ کام میں مگن تھا، اور اس کا عادت یہی تھا کہ وہ ایک برے کام سے خلاص ہاتھ کر کے تو دوسرے میں ڈالتے تھے۔ عورت لوگوں کو نہ جانے کدھر جاتے تھے، قبرستانوں، ویران جگہوں میں، سنسان اور جگہوں میں لے کے جاتے تھے، وہاں اس کو کالی جادو کا طریقہ اور سوئی دھاگا باندھ کے قبروں میں کودتے تھے اور ڈالتے تھے، اور یہی کام شگون کرتے۔ چنانچہ وقت گزرنے کے ساتھ حالات بھی چینج ہو گئے، اور بوڑھی ماں بہت کمزور اور چارپائی کے ساتھ اس کا ڈیر ہو گیا۔ ناظرین، ابھی وہ سوچنے لگا کہ شاید ابھی میرے آخری دن ہیں اور اس کے بعد میں دنیا میں چلا جاؤں گا، تو اس دنیا میں نے تو بہت غلط کام کیے، ابھی میرا آخرت کا انجام کیا ہو جائے گا۔ ناظرین، جو انسان اس دنیا میں غلط سوچے گا تو اس کا صلہ اس کو اس دنیا میں بھی تو لازم ملے گا۔ چنانچہ اس کو ایک دن رات کو شیطانی خیال اور خواب آیا۔ چنانچہ صبح اٹھنے کے بعد اس کے تمام نواسے، پڑپوتے اور رشتہ داروں کو بلا کے بتایا کہ آ جائیں اور میرا بات کو غور سے سنیں
کہ میں اس دنیا میں چلے جانا ہوں اور شاید میرا ابھی ٹھکانہ ادھر نہیں رہے گا اور میں اس دنیا میں چلا جاؤں گا، تو آپ لوگ میرے لیے ایک ضروری کام ضرور کرنا چاہیے۔ تو اس کے نواسوں کے ساتھ بڑے چھوٹے نواسے سب اس کے بیٹے تھے۔ چنانچہ اس نے بولا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے سامنے یہ 2 بڑے دانت ہیں، تو دونوں دانتوں کو توڑ کے پیچھے جو میرے بچے ہوئے بال ہیں وہ بالوں کو کاٹ کے وہ بالوں کے اندر لپیٹ کے میرے کفن کے اندر ڈال دیں، اور یاد رکھیں کہ میرا کپڑا کو کوئی پرانا کپڑا کر کے اس کو سوراخ بنا دیں، اور جس جگہ بہت سالوں سے مرے ہوئے مردوں کے قبر ہیں وہاں قبروں کے گوشے میں میرے کو دفن کریں، یعنی جس جگہ نئے قبرستان اور نئے گوشے کے آدمیوں کو دفناتے ہیں تو میرا دفنانا وہاں نہ کریں، بلکہ پرانے ویران اور کھنڈرات جگہ میں میرا دفنانا کر دیں۔ یہی وصیت کرنے کے بعد جوڑی مام کے آدمیوں نے اس کا بات کو سن لیا۔ ناظرین، چند دن گزرنے کے بعد اس کا ایک چھوٹا نواسا تھا، وہ ایک دن آیا اور بوڑھی مام کو پوچھا کہ بوڑھی ماں، آپ نے بتایا تھا کہ میں تو کل پرسوں اس دنیا سے چلے جانا ہوں اور میرا روح کو ادھر سے ملک الموت آئے گا اور اس کو قبض کرے گا اور چلا جاؤں گا، ابھی تک آپ زندہ ہیں، تو پھر آپ کبھی مر جائیں گے؟ تو بوڑھی ماں نے بولا کہ بیٹا آپ صبر کریں، شاید وہی دن آئیں گے۔ اور پھر چھوٹا بچہ نے پوچھا کہ بوڑھی ماں، امی جان تم نے بولا تھا کہ میں جب مر جاؤں گا تو میرے دونوں دانتوں کو توڑ دیں اور پتہ نہیں اس کو کیا کر دیں، اگر آپ کے یہ دونوں دانتوں کو توڑ دیں تو پھر آپ کو وہی دنیا میں اگر کچھ گوشت وغیرہ کھانے اور سخت کھانے کو ملے گا تو پھر آپ کیا سوچیں گے اور ادھر سے آپ کیسا کھائیں گے اس کے کہ آپ کے یہ دونوں دانت جو کہ خرگوش کی طرح 2 دانت ہیں اس کو اگر توڑ دیا جائے؟ تو بوڑھی ماں ہنسنے لگا اور بولا بیٹا شاید میں اس کے لیے ایسا کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں، کیونکہ اس نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ ہم ایسا جب کریں گے تو میرے دانت کو توڑ دیں گے اور وہاں میرے دانت بھی نہیں رہیں گے اور میرے بال بھی نہیں رہیں گے، جب منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو میرے کو پوچھیں گے کہ پکڑنے کا تو جگہ نہیں ملے گا، دوسرے یہ کہ جو میرے کفن کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ تو سالوں سال مر گیا اور اس کا کفن سوراخ ہو گیا، شاید میرا سوال جواب نہیں ہوئے گا اور اس دنیا میں بھی میں دھوکے سے بچ جاؤں گا۔ ناظرین، اس کا خیال دیکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر کوئی انسان تو مر جائے گا تو اس کا سوال جواب ضرور اس کو روح کو ہو جائے گا، اس دنیا میں وہ کوئی بھی فندل اور کوئی بھی چاپلوسی سے نہیں بچ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز بالکل آن دا ریکارڈ ہے اور اس کے سامنے جھوٹ بولنے کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ ناظرین، آگے جب میرو نے قصہ کو اس طرح گھمایا کہ بوڑھی ماں کو ایک نواسا تھا، اس کا نواسا ایک لڑکی کے اوپر بہت زیادہ عاشق ہو گیا۔ ناظرین، عاشقی کے بعد انہوں نے اپنے بوڑھی ماں کو بولا کہ بوڑھی ماں میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کچھ کیجئے۔ تو بوڑھی ماں نے لڑکی کو 1-2 بار دیکھ لیا تو اس کو پسند نہیں آیا کہ میری نواسا کا اس کے ساتھ شادی ہو جائے، چنانچہ اس کا کار تو فندل اور دغا بازی تھا۔ انہوں نے اپنا ترکیب اور شرارت کو سمجھا اور اس نے بولا کہ مشکل نہیں ہے بابا جی، میں آپ کے لیے دوبارہ جا کے لڑکی کو دیکھ لوں گا اور آپ کو پھر پتہ کروں گا، تو پھر اس کے بعد آپ اس کو رشتہ مانگیں۔ چنانچہ ناظرین، وہ اس بوڑھی ماں کو عادت اپنا سوجی اور انہوں نے وہاں گاؤں میں جا کے گھومنا شروع کیا اور وہاں کے لوگوں کو بولا کہ میرے ساتھ ایک ایسا اچھا نمونہ سرما ہے کہ اس کو کوئی بھی اپنے آنکھ میں ڈالے گا تو اس کا روشنائی اور بینائی تیز ہو جائے گا، اگر جس کا بینائی تیز ہو جائے گا تو اس کا آنکھ سرد ہو جائے گا اور زندگی بھر اس کا روشنائی ایسا رہے گا اور کمتی نہیں آئے گا۔ چنانچہ سب عورتوں نے اپنے آنکھ میں اس سرما کو ڈالنا شروع کیا۔ جب ناظرین اس کی بہو ہونے والی بیٹی کا جو رشتہ مانگنے کے لیے پسند کیا تھا اس کا باری آ گیا تو اس کے ایک آنکھ کو سرما ڈال دیا۔ جب ناظرین دوسری آنکھ کا باری آ گیا تو اس نے سرما کے جو سلاخ ہے کہ اس میں سرما کرتے ہیں، وہ سلاخ کو
اس کے آنکھ کے ٹیلے کے اندر دبا دیا اور اس کا آنکھ کو بہت بری طرح مجروح کر دیا۔ ناظرین، ایسا ہو گیا کہ اس کا آنکھ ایک اندھا ہو گیا۔ تو پھر اس نے سوچا کہ ابھی تو میرا کام ہو گیا، تو انہوں نے ادھر گیا اپنے گاؤں میں بتایا کہ بیٹا اس بیٹی کے ساتھ تم شادی نہیں رچا سکتے ہیں، میں نے چیک کر کے دیکھا اس کا ایک آنکھ صحیح نہیں ہے اور اندھا ہے۔ چنانچہ اس کی دغا بازی کے ساتھ اس کا نواسہ کے ساتھ اس کا سازی رچانے سے وہ کام کو ادھر سے بگاڑ دیا۔ ناظرین، اس کے بعد کچھ دنوں بعد بوڑھی ماں کا موت ہو گیا، اور موت ہونے کے بعد اس کے نواسوں وغیرہ نے اعلان کیا کہ اس کا کفن اور کفن دفن کریں۔ چنانچہ انہوں نے بہت بڑی مشکل سے پرانا کپڑا ڈھونڈ کے اس کا کفن تیار کیا اور اس کا وصیت کے مطابق اس کا بال وغیرہ اس کے اندر ڈال کے اس کو ایسا کر دیا اور قبرستان میں لے کے گیا کہ اس کا ابھی پاک کر کے اس کا جنازہ پڑھیں۔ تو بہت لوگ اور آدمی لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ وہی بوڑھی ماں ہے جو بد کردار تھا اور عورتوں اور لوگوں کے ساتھ دغا بازی کا گیم اور شبد بازی کھیلتا تھا۔ اس شبد باز گیمر کے ساتھ لہٰذا کوئی متوا اور کوئی ملا اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے راضی نہیں ہو گیا۔ یہاں تک کہ بات زیادہ بڑھ گیا اور اس کے مرید و ملاحوں کو جو بدکاری اور شبد بازی میں اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، تو وہ شبد بازوں کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے آ کے اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کا ادھر سے اس کو رخصت کیا۔ ناظرین، جب قبر کے اندر اس کا سوال جواب کا ٹائم ہو گیا اور منکر نکیر آ گئے تو بوڑھی ماں نے بولا کہ آپ لوگ میرے کو کیوں بلا رہے ہیں کہ میں سالہ سال ادھر سے مرا ہوا پڑا ہوں، میرا کفن دیکھیں کہ سوراخ اور پھٹا ہوا ہے۔ چنانچہ منکر نکیر حیران ہو گئے کہ پہلی بار ہم لوگ شاید غلطی سے ادھر آ گئے اور اس بوڑھی ماں کو سزا دینے لگے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے غلطی کا اعتراف کرتے پھر وہ لوگ ملک الموت کے پاس گیا کہ پوچھا کہ آپ نے ہم لوگ کو کیسا ایڈریس دے دیا کہ اے ماں بوڑھی بولتا ہے کہ ہم سالوں سال مر گیا اور میرے ساتھ آپ لوگ سوال جواب کرنے آ گئے ہیں۔ ناظرین، چنانچہ قصہ ہے کہ ملک الموت نے وہ لوگ کو بولا کہ یہ دغا باز اور شبدہ باز عورت ہے اور اس کا چلن اس دنیا میں اچھا نہیں تھا، اس دنیا میں بھی اچھا نہیں تھا اور ادھر بھی آپ لوگ کو دغا بازی سے آپ لوگ کو شاید ورگلانا چاہتا ہے کہ آپ لوگ بھی ورگلا جائیں اور اس کو سوال جواب نہ کریں، لیکن ہمارے ٹارگٹ سے وہ ہم لوگ کو نہیں ورگلاتا ہے۔ چنانچہ دوبارہ اس کو بولا کہ آپ لوگ 2 سلاخ کو گرم کر کے دونوں اس کے آنکھ میں ڈال دیں، اگر وہ جو پرانا مر گیا ہوا ہے تو اس کو اس چیز کا اثر نہیں آئے گا، اگر نیا ہے تو اس کے گرمی اور تپش سے اس کو دور سے آواز دے گا کہ ہم اس گناہ گار بندہ ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور 2 سلاخوں کو دوزخ سے گرم کر کے اس کے قریب لے کے گئے کہ جس کی گرمی اور تپش بہت دور تھی، تو بوڑھی ماں ادھر کانپنے لگا اور بولا کہ اس کو میرے نزدیک میں نہیں لے کے آئیں۔ تو انہوں نے بولا کہ آپ ہمارے ساتھ جھوٹ اور دغا بازی اور ورگلاپن کا گیم کھیل رہے ہیں، اس کو ہم آپ کے آنکھوں کے ٹیلے کے اندر ڈال دیں گے اور فتح کریں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین، بوڑھی ماں نے پھر اعتراف کیا کہ میں شاید ایسا ہی تھا، لیکن میرے کو معاف کیجیے، لیکن اس کا ادھر معافی کا دروازہ بھی بند ہو چکا تھا اور منکر اور نکیر نے انہوں کو ایسا گرز اور ایسا سلاخ اور ایسا گرم کر کے ادھر اس کو ایسا عذاب دیا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا۔ ناظرین، اس در سے جو دنیا میں انسان گیم کھیلے گا تو اللہ تعالیٰ کے دربار سے اس کو بھی وہی دنیا میں وہی صلہ ملے گا۔ بے شک انسان اس 2 دن کا زندگی میں اپنا طریقہ کار ہے اس کو درست کریں اور نیک عمل کرتے رہیں، کیونکہ یہ دنیا کا سفر بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ ناظرین اس مورل سے آپ لوگ بھی کچھ سیکھیں گے اور اگلے بلاگ اور اگلے اسٹوری تک ہم لوگ کو دیکھیں اور دیں اجازت کہ میرو دوسرے رات میں اپنی شہزادی کے ساتھ کیا خوبصورت قصہ لائے گا۔ امید ہے کہ آج کا قصہ اتنا تک آپ کو پسند آیا۔ تب تک کے لیے ہم لوگ کو دیں اجازت۔ خدا حافظ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔